إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آج ایک انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت کے موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ ہے مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کی ڈھیر۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا شرعی حکم ہے؟ مختصر بات تو یہ ہے کہ فی نفسہ ہی مال و دولت کی کثرت اور ڈھیر نہ تو ممنوع ہے، معیوب ہے، اور نہ ہی غیر شرعی ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ مال و دولت کی کثرت، مال و دولت کا ڈھیر، یہ شرعاً مطلوب بھی نہیں ہے، شرعاً مرغوب چیز بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ہاں کسی شرف، تکریم اور سعادت کا باعث بھی نہیں ہے۔ یہ مختصر ترین بات ہے مال و دولت کی کثرت اور ڈھیر کے بارے میں۔ اسی نقطے کو ہم آگے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مال و دولت کی کثرت دین کی نظروں میں کوئی فضیلت و منقبت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عزت و شرف کی بات نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے ڈھیر جمع کرنے کا حکم دیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کی حرص اور ہوس کی ہے، اور نہ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کا ڈھیر جمع کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے ڈھیر کی تمنا کی ہے، اور نہ ہی دعا کی ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن انسان کا دنیا میں مال و دولت کا ڈھیروں جمع کرنا وہ کسی کام آئے گا۔ لیکن یہ بات بھی ہم نے بتا دی کہ فی نفس ہی مال کمانا، جمع کرنا
تھوڑا یا زیادہ، یہ ممنوع نہیں، یہ حرام نہیں، یہ ناجائز نہیں۔ انسان کروڑوں کا مال، انسان اربوں کا مال، ممنوع نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں۔ آئیے پہلے کچھ آیات پھر کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیں اور یقیناً پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، ایسے تلاوت کریں، لیکن عام اور تلاوت کے علاوہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی معمول بنا۔ ہر مومن مسلمان زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے، کسی بھی آیت میں بلکہ کسی بھی حدیث میں متقین، صالحین، اہل جنت یا اللہ کے مقرب بندوں کے اوصاف میں کثیر المال ہونا، دولت مند ہونا، یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں صفات ہیں متقین کی، اہل جنت کی، اللہ کے مقرب بندوں کی، کہیں کچھ صفات، کہیں کچھ، کہیں کچھ، کہیں کچھ۔ قرآن میں جمع کریں تو 100 سے زیادہ اوصاف مل جائیں گے، لیکن کہیں بھی ان اوصاف میں یہ نہیں ہے کہ متقین مالدار ہوتے ہیں، متقین ڈھیروں مال کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے تو مالدار ہوتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی نہیں۔ بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں نے شروع میں بھی خلاصہ بتا دیا اور بار بار بھی بتاؤں گا۔ مال کمانا، جمع کرنا فی نفس ہی منع نہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مال جتنا بھی کما لو، اربوں کما لو، منع نہیں، لیکن یہ کوئی مطلوب نہیں ہے مومن کا، یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے، اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہے، اللہ کی محبت کا باعث نہیں ہے، الا یہ کہ اس مال کے ذریعے پھر انسان نیکی کرے، وہ ایک الگ بات۔ فی نفسی مال کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے قرآن حدیث کے حوالے سے کہیں بھی ذکر نہیں۔ اب کچھ آیتیں سنیں، اس میں اس مسئلے کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سورۃ الحجرات، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قوموں خاندانوں میں بانٹ دیا۔ آج دنیاوی اعتبار سے بس اوقات مال سے بڑھ کر حسب و نسب پہ فخر کیا جاتا ہے۔ مال اگرچہ کم ہو لیکن انسان دنیاوی اعتبار سے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ایک مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو خاندان اور قومیں بنائی ہیں یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ مکرم، محترم، باعزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں اگرچہ بات خاندان کی ہو رہی ہے، قوموں کی ہو رہی ہے، حسب و نسب کی ہو رہی ہے، جب ان کی یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے ہاں تکریم کا باعث نہیں ہے، مال کسی خاندان سے، کسی برادری سے تعلق رکھنا، یہ بات اللہ کے یہاں کسی تکریم اور عزت کا باعث نہیں ہے، تو پھر مال، دولت، عہدہ، حسن و جمال
یہ چیزیں کہاں فی نفس ہی اللہ کے ہاں کسی عزت اور کسی تقرب کا باعث بن سکتی ہے. دوسری آیت سورۃ سبا کی، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فرمایا لوگوں، نہیں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں جو تمہیں اللہ فرماتے ہیں میرے قریب کر دیں. یعنی تمہاری مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ صرف مال اور اولاد کی وجہ سے، محض اولاد کی کثرت کی وجہ سے تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ اور میں تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا دوں. یہ چیزیں اللہ کے قرب کا باعث نہیں. پھر کیا چیز ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی، الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اللہ کے قرب کا باعث یہ ہے. مال کمانا منع نہیں ہے، جمع کرنا منع نہیں، لیکن یہ چیزیں محض مال اور محض ڈھیروں مال کا کسی کا کروڑ پتی ہونا، اربوں پتی ہونا، محض یہ چیز اللہ کے قرب کا باعث نہیں. محض یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہونے کا باعث نہیں. ایمان اور عمل صالح فاولئک لهم جزاء الضعف، ان کو تو اللہ دگنا چگنا بڑھا چڑھا کر جزا دے گا، بدلہ دے گا. وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ جنت کے اعلی بلند بالا خانوں میں، محلات میں امن، سلامتی اور سکون سے ہوں. سورۃ کہف کی آیت سے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امدا. مال اور اولاد یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، اور دنیا کی زندگی زینت کا سامان محض ان کی حیثیت یہ ہے. والباقیات الصالحات، عمل صالح جو کہ باقی رہتے ہیں، انہوں نے باقی نہیں رہنا، یہ دنیا میں رہ جائیں گے، تھالیہ پیلیا خرچ کر لی. عمل صالح، وہ عمل صالح مال کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، زکات، صدقہ، یہ بھی عمل صالح، لیکن وہ محض مال نہیں، بلکہ اب وہ صدقہ، خیرات، زکات عمل صالح بن چکا ہے. تو فرمائے عمل صالح یہ ہیں باقی رہنے والے اگلے جہان کے لیے. خیر عند ربک ثوابا، یہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں باعتبار بدلے کے. بدلہ اس کا ملے گا، جس نے عمل صالح کمایا اس کا بدلہ ملے گا. مال کمایا اس کا بدلہ نہیں ملے گا کہ تمہاری اولاد اتنا تھی، چلو جنت میں یہ اپنی خدمت اور شان و شوکت کے لیے کتنی اولاد دے دو. تمہارا مال اتنا تھا، اب یہ تمہیں اتنا مال مل جائے گا. دنیا جنت میں تم دوسروں سے اسی حیثیت میں مالدار بن جاؤ گے جس حیثیت میں دنیا میں تھے. دنیا میں تمہارا یہ عہدہ تھا، آج جنت میں بھی تم اس عہدے پر فائز ہو کے دوسروں سے بلند تر ہو جاؤ. یہ بات نہیں، ورنہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، لیکن ہیں دنیا تک. عمل صالح وہ باقی رہتے ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی خیر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی، کہ آپ اللہ سے امید رکھیں، اس سے اجر کی، اس کی رضا کی، اس کی جنت کی، کہ آپ نے عمل کیے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں دنیاوی اعتبار سے بہت صاحب حیثیت ہوں، مالدار ہوں، بڑے عہدے پر ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے یہی حیثیت دے گا. میں نے بڑی محنت سے یہ عہدہ حاصل کیا ہے، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آخرت میں بھی اللہ مجھے یہ حیثیت دے گا.
میں نے دنیا میں بڑا عالیشان محل بنایا ہے، لہذا مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے ایسے ہی عالیشان محل دے۔ فرمایا نہیں، امید کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ عمل صالح۔ اگلی آیت سورۃ آل عمران کی، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله۔ یہ دو آیات آل عمران کے شروع میں، آیت نمبر 14 اور 15۔ ترجمہ سے مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے فطرتی طور پر، طبعی طور پر، یہ اللہ فرما رہا ہے، طبعی اور فطرتی طور پر مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں انسانوں کے نزدیک حب الشہوات، شہوات کی، خواہشات کی، ضروریات کی، جو ضروریات زندگی ہیں ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کی طلب، یہ تمام محبوب بنا دی گئی ہیں۔ پھر ان شہوات کا، ضروریات زندگی کا ذکر کیا۔ نمبر 1 من النساء، عورتیں بحیثیت بیوی کے، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، ڈھیروں مال، قناطیر المقنطرہ مانا ڈھیروں مال، سونا اور چاندی، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، عمدہ نسل کے گھوڑے جن پہ نشان لگا دیے جاتے تھے کہ یہ فلاں نسل کے ہیں اور بہت عمدہ ہے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں۔ لیکن فرمایا سن لو، یہ تمہاری ضروریات تو ہیں اور مرغوب بھی ہیں، لیکن اتنا سن لو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، بس یہ جان لو، یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جنت، جس میں جو نعمتیں ہیں یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ما لا عین رأت، وہ نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر ان نعمتوں کی حقیقت کا، کثرت کا، عظمت کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب اسی سے یہ پہلی آیت کی دوسری آیت، قل انبئکم، اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجیے، کیا میں تمہیں بتاؤں ان سے بہتر نعمتیں اور زینت کا سامان؟ یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، اس سے بہتر زیب و زینت کا سامان، نعمتوں کا سامان بتاؤں؟ لیکن سنو للذین اتقوا، وہ ہے متقین کے لیے، ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مالدار ہیں وہاں بھی ان کو مال دیں۔ کن کے لیے ہے؟ وہ متقین کے لیے ہے۔ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2 ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں، ہر قسم کے نقائص، تخلیقی اور طبعی نقائص، حیض و نفاس سے پاک، اور جو اخلاقی نقائص ہے، بد اخلاقی، بد زبانی، اس سے پاک، اور برضوان من اللہ، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، خوشنودی، رضامندی۔ یہ کچھ آیات تھی جو اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ مال و دولت فی نفس ہی کوئی مرغوب نہیں ہے، مطلوب و مقصود نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے، اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہے، اللہ کے یہاں عزت و عظمت و رفت کا باعث نہیں ہے، محض مال و دولت۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ مال و دولت ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، انسان مال و دولت کے ذریعے
زکات اور صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اب وہ مال نہیں ہے، وہ اب وہ عمل صالح ہے۔ جو مال دنیا میں انسان چھوڑ جائے گا وہ آگے کام نہیں آئے گا، ہاں اس مال کے ذریعے جو اس نے نیکی کمائی وہ کام آئے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب کچھ احادیث سنیں، 2 حدیثیں بڑی معروف ہیں۔ نمبر 1 اور دونوں صحیح مسلم کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو اور نہ ہی تمہارے مالوں کو، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے عملوں کو اور تمہارے دلوں کو۔ نہ دیکھنے سے مراد دیکھتا تو ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سامنے سب کچھ، مطلب یہ کہ یہ معیار نہیں اللہ کے ہاں کہ مال والوں کو میں اپنا مقرب بنا لوں، صاحب اولاد کو اپنا مقرب بنا لوں، ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کروں، یہ اپنے پیاروں میں شامل کر دوں، نہیں ایسا نہیں، یعنی یہ معیار نہیں، مال حسن دولت یہ معیار نہیں۔ میں کس چیز کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کر انہیں اپنا مقرب بناتا ہوں؟ فرمایا نمبر 1 اعمال، اور نمبر 2 پھر اعمال کے ساتھ دل کی کیفیت کو بھی، کہیں یہ اعمال منافقت پر تو نہیں، ریاکاری پر تو نہیں، شہرت پسندی پر تو نہیں، میری رضا خوشنودی کے لیے ہیں، میرے دین کو اہمیت دیتے ہوئے میری فرما برداری کے جذبے سے ہیں۔ جب یہ جو چیزیں میں اپنے بندے میں پا دیتا ہوں تو پھر اسے اپنے مقربین میں شامل کرتا ہوں۔ مال اور دولت کی وجہ سے میرا کوئی مقرب نہیں ہے، یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، وہ یتم المیت ثلاث، انسان جب مرتا ہے تو جب اس کی میت قبرستان لے جائی جا رہی ہوتی ہے تو 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، اس کا اہل جس میں اس کے دوست بھائی رشتہ دار باپ بھائی چچا دادا جو بھی حیات ہوتے ہیں، اہل جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس کا مال کیسے جاتا ہے، اس کی مختلف توجیہیں علماء نے کی۔ حدیث تو یہی ہے کہ مال ساتھ جاتا ہے، مال کا تذکرہ، مال کی بنیاد پر اچھی تجویز و تکفین، اس کے مالی تعلقات کی بنیاد پر بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، تذکرہ چل رہا ہوتا ہے، تجویز و تکفین بہت عمدہ ہوتی ہے، تو یہ گویا اس کا مال بھی ساتھ جائے۔ اور تیسرا اس کا عمل، یہ ساتھ۔ اب فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ جاتی ہے، مال واپس آ جاتا ہے اور تمام اہل باپ بھائی دادا چچا تایا دوست احباب رشتہ دار پڑوسی سب واپس آ جاتے ہیں۔ مال بھی واپس، یعنی مال دنیا میں رہ گیا، اہل بھی واپس، وہ اکیلا قبرستان میں گیا، قبر میں دفنایا، بڑا عزیز ہے، بڑا محترم ہے، بہت پیارا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اکیلا جا رہا ہے، بہت مال کمایا لیکن مال کے بغیر جا رہا ہے۔ ہاں ایک چیز ساتھ جاتی ہے اور وہ اس کا عمل۔ اب خود بتاؤ کہ پھر آپ کا اور میرا اصل مطلوب کیا ہو، اصل مقصود کیا ہو؟ مال کی کثرت مطلوب نہ بناؤ، اس کو آ رہا ہے جائز اور حلال طریقے سے تو تم اس کو کھاؤ پیو استعمال کرو، اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرو، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ اس مال کی کمائی میں اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جاؤ، فرائض سے غافل نہ ہو جاؤ، حقوق اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ، حقوق العباد سے غافل نہ ہو جاؤ، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن فی نفسی مال مطلوب نہیں ہے، ہم آگے بیان کریں گے اور بار بار کر لیں، کیونکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم شاید مال کے کمانے اور تجارت کرنے اس کے خلاف کوئی جمع پڑا رہے، نہیں، بلکہ جو ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگوں کی حالت کہ مال دولت کو انہوں نے مطلوب اور مقصود زندگی بنا رکھا ہے، اور اکثر مال نہیں ہے تو دیکھے ضروریات وہ تو ٹھیک ہے،
ڈھیروں مال دولت، زیادہ سے زیادہ، امیر سے امیر، اس کو مطلوب، اس کو مقصود، بلکہ مقصد حیات، بلکہ اس کو سعادت سمجھتے ہیں، اپنی عزت اور شرف کی بات سمجھتے ہیں، وہ بھی شاید اللہ کے یہاں۔ یہ درست ہے، دین سے غافل ہے، حقوق اللہ سے غافل ہے۔ ایک اپنی فیکٹری کھولیں گے اور اب دوسرے کے چکر میں، دو ہو گئے تیسرے کے چکر میں، یعنی نہ حج کی پرواہ، نہ زکات کی پرواہ، نہ عمرے کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ حقوق اللہ کی پرواہ، نہ حقوق الپرواہ۔ اسی چکر میں براتوں پہ براتیں کھلے جا رہی ہیں اور حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا کوئی دور دور تک نشان نہیں۔ بھائی تم اتنا کیا کرو گے؟ اور پھر موت آ جاتی ہے اور اس وقت تک اس بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نیا سیٹ اپ بنانے میں نئے سرے سے محنت، ایک جگہ سے کمایا وہاں لگایا، وہاں سے کمایا وہاں لگایا، وہاں سے کمایا وہاں لگایا، ایسے جیسے کوئی فقیر اور قلاش ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ دین سے غافل، شریعت سے غافل، مقصد بنا رکھا ہے اس کو، تو مقصد حیات نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، کمانا بھی جائز، جمع کرنا بھی جائز، حلال طریقے سے جتنا آ جائے وہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے دیا، جب مال آیا تو سونے چاندی کے سکے بھر بھر کے، حنین کے موقع پہ 100 اونٹ دیے، 200 بکریاں دی، اور کوئی کنجوسی اور بخل نہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مال کمانا منع نہیں، حلال طریقے سے جتنا مال کما لو وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ مقصود نہیں، یہ مطلوب نہیں، یہ مقصد حیات نہیں، یہ کوئی اللہ کے یہاں قرب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ مال و دولت کی کمائی دین سے غفلت کی بنیاد پر نہیں، فرائض سے غفلت کی بنیاد پر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ جمعہ کی آیت، آخری چیپٹر، آخری آیات سورۃ منافقین کی آخری آیت پڑھنے، اس کو ترجمہ سن۔ اے ایمان والو، نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ خسارے میں، وہ خسارے میں۔ مال ہے، اولاد ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی یاد کا وسیع مفہوم ہے، اللہ کے دین پہ عمل نہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، تو جتنا مال کما لے وہ خسارے میں، تو کامیاب نہیں ہے۔ ہم کامیاب کسے سمجھیں؟ مال و دولت، 10 فیکٹری ہوں، ہر شہر میں بنگلے ہوں، عالی شان محلات ہوں، بڑی شان و شوکت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، یہ جائز ہیں، اس کو حرام نہیں قرار دے رہا میں، لیکن یہ چیزیں مطلوب نہیں، مقصود نہیں ہے۔ یہ چیز یہ اللہ کے یہاں کامیابی کی بنیاد نہیں، تم اس لیے نہیں بھیجے گئے دنیا کے اندر، ورنہ صرف خسارے میں ہو۔ سورۃ العصر پڑھ کے دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان اور عمل صالح پر قائم، وہ اربوں پتی ہو، ایمان اور عمل صالح ہے تو یہ کامیاب، لیکن اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، اربوں میں پھرتا ہے تو یہ ناکام ہے، یہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ اسی طرح محض غربت بھی اللہ کے ہاں کسی قرب کا باعث نہیں ہے کہ یہ بیچارہ غریب ہے، دنیا کا مال و متاع نہیں، یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، یہ اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ کو اس غریب سے بڑی محبت نہیں۔ محض غربت، تنگ دستی، محض بیماری، یہ سعادت کی، خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب کی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ محض اس وجہ سے اللہ کے مقربین میں سے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ جو اس تنگی پریشانی پہ صبر کرتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا، فرائض کو ادا کرتا ہے،
جس قدر ہو سکتا ہے صبر کرتا ہے یہ مقربین میں سے ہے۔ نہ محض مال و دولت کی کثرت یہ سعادت کی بات ہے، نہ فقر و فاقہ یہ سعادت کی بات ہے۔ سعادت کی بات ایمان اور عمل صالح ہے۔ وہ اربوں میں کھیلنے والا ایمان اور عمل صالح سے دور ہے، ناکام ہے۔ وہ غریب مسکین فقیر تنگس جو ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے وہ بھی ناکام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں، باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مال کو قرآن اور حدیث میں آزمائش کہا گیا، فتنہ یہ لفظ ہے، فتنہ قرآن میں بھی سنیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، سورۃ انفال آیت نمبر 28۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ وہ اجر عظیم عمل صالح کی وجہ سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کا سامان تیار کر رکھا ہے، عالی شان محلات تیار کر رکھے ہیں، بڑی عزتیں اور رفعتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تم اس کی فکر کرو، یہ نہ ہو کہ دنیا کی شان شوکت اور عزت کے حصول میں اس جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اجر عظیم، اس سے محروم ہو کے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ فانی دنیا کی فکر کرو اور دائمی دنیا کی تمہیں کوئی فکر نہ ہو۔ حدیث لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال، مسند احمد کے حدیث ہے، ہر امت کے لیے ہمیشہ جتنی امتیں گزری کوئی نہ کوئی چیز فتنہ رہی، آزمائش کا باعث رہی، خاص آزمائش۔ ویسے تو زندگی کا ہر پل آزمائش ہے، لیکن اللہ نے ہر امت کے لیے کسی نہ کسی معاملے کو آزمائش بنا دی، اور فرمایا میری امت کے لیے آزمائش کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 35 سنیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہم تمہیں خیر اور شر کے ساتھ آزمائیں گے، اس خیر اور شر کو تمہارے لیے فتنہ بنائیں گے، آزمائش بنائیں گے۔ مال و دولت کی کثرت بھی فتنہ، فقر و فاقہ بھی فتنہ، کیونکہ وہ بھی آزمائش، وہ بھی آزمائش، کسی کو مال و دولت کی کثرت سے اور کسی کو فقر و فاقہ سے آزمائیں گے۔ تیسرے سورۃ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِأَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ نہ آپ، ترجمہ سنیں، نہ آپ اٹھا کے دیکھیں اپنی نگاہوں کو ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کا کچھ مال و متاع دیا ہے، لوگوں میں سے جن لوگوں کو ہم نے دنیا کا مال و متاع دیا ہے، ڈھیروں مال و متاع دیا ہے، تو آپ بار بار ان کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیں۔ اس معنی میں کہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، بڑے عظیم ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت۔ فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں، یہ تو ہم ان کو آزما رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی آپ کے رب نے جو آخرت میں رزق ایک وسیع لفظ یعنی سامان عیش و عشرت جو تیار کر رکھا ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ ایک حدیث پر بات ختم کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا حلوۃ وخضرۃ، فرمایا دنیا میٹھی ہے، حلوہ ہے نا میٹھی، حلوہ کہتے ہیں نا میٹھے، فرمایا پوری دنیا میٹھی چیز ہے، یعنی مرغوب ہے انسان کو، خضرۃ سرسبز و شاداب ہے، بھاتی ہے، سرسبزی شادابی یہ ہریالی انسان کو بھاتی ہے۔ تو دنیا حلوہ ہے، مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے، اور انسان کو بڑی بھاتی ہے، شان شوکت عزت مقام مرتبہ۔ پہلے دور میں اسے گھوڑے اور ساتھ میں جو ہے نا چوپائے، آج کے دور میں محلات گاڑیاں وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا لیکن یاد رکھو، حقیقت سنو، ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ نے تمہیں یہاں بسایا ہے، اور یکے بعد دیگرے بسایا ہے، تم
تمہارے ماں باپ ان کی جگہ پھر تمہاری جگہ اولاد ان کی جگہ اولاد، یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیوں یہ سب انتظام کیوں کیا ہے؟ فناظر کیف تعملون، یہ دیکھ رہا ہے وہ تم یہاں رہ کے کیسے عمل کرتے ہو، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر، اس کی حقوق و حدود کی کس حد تک پاسداری کرتے ہو۔ میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، بھاتی ہے، تبھی تو آزمائش ہے نا۔ اس لیے آخر میں کیا فرمایا اسی حدیث کے آخر میں؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، یعنی اس کو فتنہ نہ بننے دینا، اس کو دین سے غافل نہ کرنے دینا۔ والنساء، خاص طور پر عورتوں سے بچ کے رہنا، بیویوں کے فتنوں سے بچ کے رہنا، ان کی فرمائشوں، ان کی چاہتوں اور ان کی خواہشات کی تکمیل میں یا ان کی باتوں میں آ کے وہ جو بھٹکی ہوئی ہیں، گمراہ ہیں، معاشرتی خرابیوں کا شکار ہے، اور پھر تمہیں مجبور کر دیں اس سوچ اور فکر پر جس پر وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے قائم ہے، دیکھا دیکھی کی وجہ سے قائم ہے کہ تم بھی دین کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو اور تم بھی ان کے پیچھے لگ پڑو۔ فرمایا خبردار، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال و دولت یہ مطلوب مقصود نہیں ہے، کہ اللہ کے قرب یا محبت کا باعث نہیں، محض مال و دولت۔ باقی مال و دولت کمانا، جمع کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ مال و دولت اس حد تک کماؤ کہ دین سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اگر حالات ایسے بن گئے، خاندانی طور پر مال و دولت کی کثرت مل گئی یا کاروبار خود بخود ترقی پاتا چلا جا رہا ہے تو بڑھتے چلے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دین کی قربانی کی شرط پر نہیں، دین سے غفلت کی شرط پر نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد سے غفلت کی شرط پہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز کھونے کی شرط پہ نہیں۔ اور پھر جو وقت تمہارا اس مال و دولت اور کاروبار کی وسعت کی وجہ سے وہاں زیادہ صرف ہو رہا ہے، جو زیادہ اذکار، عبادات اور دیگر فرائض میں ہونا چاہیے تھا، اس کی تدافی اس مال و دولت کا جو ڈھیر تمہیں ملا ہے حلال اور جائز طریقے سے، لیکن وقت تو خرچ ہوا نا۔ اذکار سے تو تم رہ گئے، کثرت سے عمروں سے تو تم رہ گئے، کثرت سے حج سے تو تم رہ گئے، کثرت سے انفاق سے تو رہ گئے، دینی مجلسوں سے تم رہ گئے، کتنی فضیلتوں سے رہ گئے۔ اب وہ کمی پوری کرو، انفاق، صدقات، خیرات، اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے۔ مزید اس پر بات کریں گے، آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.